पंजाब असेंबली में लोकल गवर्नमेंट और पंजाब गदागिरी तरमीमी बिल्स 2025 कसरत राय से मंजूर। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब खुफिया रायशुमारी के बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए से होगा। जिला कौंसिल खत्म, जिले अथॉरिटी बनाई जाएगी। हर जिले का डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन होगा। मुकामी हुकूमत की इकाई यूनियन काउंसिल होगी। तमाम जिला को लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुर्बतें बढ़ने लगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सराय के मुताबिक इजलास 15 मार्च शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगा। सूबाई अथॉरिटीज में नामजदगियां, तरक्याती फंड और ब्यूरोक्रेसी में तबादलों समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब के नौजवानों के लिए मिसाली इक़दाम, 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट का इजलास। हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी। सरकारी स्कूलों का इंतजाम आला तालीम याफ्ता नौजवानों के सुपुर्द। शानदार समरात, 5863 स्कूलों में तलबा की तादाद 52% बढ़ गई। टीचर्स की तादाद में भी 89% इजाफा हुआ। असातिज़ा की तनख्वाह में 3 गुना तक इजाफा। स्कूलों में गुड टच और बैड टच के बारे में आगाही देने का फैसला। महकमे दाखिला का बच्चों के साथ बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। गुड टच और बैड टच के बारे में आगाही बच्चों के निसाब में शामिल की जाए। महकमे दाखिला ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम मरासला जारी कर दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली या फिर अदम दिलचस्पी। 10 मार्च से तबादलों पर पाबंदी उठाने के बावजूद सैफसफा में तकनीकी खराबी, एक भी टीचर एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त जमा न करा सका। सूबा भर में 10,000 से ज्यादा असातिज़ा एडजस्टमेंट के मुंतज़िर। नहम का दाखिला भेजने से महरूम तलबा के लिए अच्छी खबर। बरवक्त रजिस्ट्रेशन न कराने के वाले तलबा को एक और मौका मिल गया। नहम का इम्तिहान देने के ख्वाहिशमंद 14 मार्च तक दाखिला भेज सकेंगे। नहम के सालाना इम्तिहान का आगाज 25 मार्च से होगा। बोर्ड की जानिब से दाखिला भिजवाने के लिए मरासला जारी। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी। 18 निजी डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस की 1075 सीटों के ऊपर दाखिले होंगे। सबसे ज्यादा मेरिट शरीफ डेंटल कॉलेज लाहौर का 87.66% रहा। सबसे कम मेरिट शाहदरा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा का 71.29% रहा। उम्मीदवारों के लिए फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 17 मार्च मुकर्रर। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीर मेंगल से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। पंजाब में अमन और अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों की पेशेवराना सलाहियत के बारे में तबादले ख्याल। अमरीकी कौंसल जनरल ने चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद पर मुबारकबाद दी। दहशत गर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला। महकमा रेलवेज ने 14 मार्च तक लाहौर से कोयटा ट्रेन मुअत्तल कर दी। कोयटा, सिब्बी और नोशकी सेक्शंस में तमाम रेलवे ऑपरेशंस ताहुक्म सानी मुअत्तल। इन सेक्शंस में किसी भी किस्म की नकलो हरकत बंद रहेगी। चौदह मार्च को अलहमरा में होने वाला पंजाबी कल्चर मेला मुलतवी। मुल्की हालात के पेश नज़र फेस्टिवल मुलतवी किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम, कहा कि सानिया जाफर एक्सप्रेस और एहतराम रमज़ान के पेश नज़र फेस्टिवल मुलतवी किया। पंजाबी कल्चर फेस्टिवल 14 अप्रैल को मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डबल डेकर बस के किराए में इजाफा मुस्तरद कर दिया।
ٹی ڈی سی بی نے وزیر اعلیٰ کے حکم پر کرائے میں اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ٹی ڈی سی پی نے بس کرائے میں 200-500 روپے تک اضافہ کیا اور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈبل ڈیکر بس عوام کی سیر و تفریح کے لیے شروع کی گئی ہے، کرائے میں اضافے سے عوام پر بوجھ پڑے گا۔ محکمہ جیل کے ملازمین کو بے نظیر انکم سپورٹ میں رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ۔ آئی جی جیل خانہ جات کا تمام متعلقہ حکام کو مراسلہ ارسال۔ متن میں کہا کہ جیل کے کم آمدنی والے مستقل اور عارضی ملازمین کو بی آئی ایس پی میں رجسٹر کرایا جائے۔ 60,000 سے کم تنخواہ والے ملازمین کا ریکارڈ طلب۔ تینتالیس جیلیں اور 60,000 قیدی، سالانہ 11 کروڑ روٹیوں کی سپلائی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کر دیا گیا۔ اچھی کوالٹی کے آٹا اور روٹی کا معیار بہتر بنانے کے لیے گندم خود پسائی اور فراہمی کا فیصلہ۔ گندم کی پسائی کے لیے 38 جیلوں میں چکیاں نصب کر دی گئیں۔ محکمہ صحت کا ڈاکٹرز کی کمی پوری کرنے کے لیے اہم اقدام۔ 22 اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرکس میڈیسن کی مستقل بنیادوں پر تعیناتی کی منظوری۔ محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور، راولپنڈی، خانیوال، سیالکوٹ سمیت مختلف اضلاع میں تعیناتیاں کی جائیں گی۔ میو اسپتال میں انجیکشن کے ری ایکشن سے مریضوں کی ہلاکت۔ پنجاب بھر میں نجی کمپنی کے انجیکشن کا استعمال فوری روکنے کا حکم۔ انجیکشن کی ٹیسٹنگ رپورٹ آنے تک اسے استعمال نہ کیا جائے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول نے مراسلہ جاری کر دیا۔ جھوٹی رپورٹ پر برخاست لیڈی ڈاکٹر کو بحال کیا جائے۔ جناح اسپتال میں ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج بن گئے۔ ایڈمن بلاک کے باہر اکٹھے ہو کر شدید نعرے بازی کی۔ کہا کہ ینگ ڈاکٹرز کے رہنماؤں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانا بند کیا جائے۔ لیڈی ڈاکٹرز کو بحال نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا انتباہ۔ پنجاب حکومت کا اسموگ ختم کرنے کا مشن۔ فضائی آلودگی کی فورکاسٹنگ کے لیے اے آئی ایکسپرٹس کی خدمات لینے کا فیصلہ۔ اے آئی ایکسپرٹس سیٹلائٹ کی مدد سے ڈیٹا کلیکشن اور فورکاسٹنگ کا کام کریں گے۔ اے آئی ایکسپرٹس کی خدمات پر 6 کروڑ 30 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کو مارچ کی تنخواہ عید الفطر سے قبل ادا کرنے کا حکم۔ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں 26 مارچ تک ادا کی جائیں۔ سیکرٹری خزانہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ معیشت کو نقصان پہنچانے کی ہر چال الٹی پڑ گئی۔ سمندر پار پاکستانیوں نے 8 ماہ میں 6 ارب ڈالر سے زائد کی ترسیلات صرف بھجوا دیں۔ گزشتہ مالی سال کے 8 ماہ میں 18 ارب ڈالرز آنے تھے۔ رواں مالی سال میں 24 ارب ڈالر سے زیادہ رقم موصول ہوئی۔ منافع خوروں اور گرم فروشوں کی شامت۔ انتظامیہ چوکس، پہلے عشرے کی رپورٹ جاری۔ قیمت کی خلاف ورزی پر ایک دکان سر پہ مہر۔ 84 مقدمات اور 115 افراد گرفتار۔ گرم فروشی پر 4000 مقدمات درج ہوئے۔ 34 لاکھ روپے جرمانہ آئے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سٹیزنز ڈیولپمنٹ پروگرام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 20 شہروں میں واٹر سپلائی سینیٹیشن کی سہولیات دی جائیں گی۔ مزید 59 شہروں میں ڈیٹا کلیکشن کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات سے چیئرمین رنگ روڈ اتھارٹی فیصل فرید کی ملاقات۔ کماہا، گچومتا اور نیازی چوک پر اوور ہیڈ برج بنانے کا جائزہ لیا۔ پیدل کراسنگ روکنے کے لیے درمیان میں واٹر لگانے کے لیے بات چیت۔ ملک صہیب بھرت کی رنگ روڈ کو موٹر وے طرز پر خوبصورت بنانے کی ہدایت۔
ڈی جی ایل ڈی اے کا جیون مارکیٹ اور خیابان جناح جوہر ٹاؤن کا دورہ، غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا۔ اے سی علامہ اقبال ٹاؤن خواجہ عمیر اور ایل ڈی اے افسران نے بریفنگ دی۔ طاہر فاروق کی جیون مارکیٹ کے ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے خلاف ایل ڈی اے ان ایکشن، پائن ایونیو ڈیفنس روڈ جوبلی ٹاؤن اور ایڈن رائل وائل ولاس میں کارروائیاں، 50 املاک مسمار، 75 غیر قانونی کمرشل املاک سر بمہر کر دیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان کی زیر نگرانی کیا گیا۔ ایس ڈی او کوٹ عبد المالک کا نادہندہ فارنس کمپنیز کے خلاف ایکشن، 14 کروڑ 50 لاکھ روپے کے نادہندہ دکان مالکان گرفتار، نادہندہ پیٹرول پمپ اور بیکری مالکان بھی پکڑے گئے۔ پمپ مالکان کے ذمے 25 لاکھ سے زائد رقم واجب الادا تھی۔ موٹر سائیکل لائسنس کے اجرا میں ریلیف جاری، لاہور سمیت صوبہ بھر میں رواں سال 12 شہری نے سہولت سے استفادہ کیا اور ترجمان ٹریفک کے مطابق 5 لاکھ شہریوں نے ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوائے، 1 لاکھ افراد کے لائسنس کی تجدید کی گئی۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس، ترقیاتی پروجیکٹس میں پیش رفت، فنڈز کے استعمال کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کا زیر تکمیل تمام پروجیکٹس مقررہ وقت میں مکمل کرنے کا حکم، ٹینڈرنگ کے بعد ڈیولپمنٹ ورک جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ پنجاب پولیس اپنی فورس اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، سنگین بیماریوں کا شکار ملازمین کے علاج معالجے کے لیے مزید 30 لاکھ روپے جاری۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق طبی مالی امداد کمیٹی کی اسکروٹنی کے بعد فنڈ اجرا کی منظوری دے دی گئی۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کی تیاریاں جاری، ڈی سی سید موسیٰ رضا کا مبارک حویلی سے کربلا گام شاہ روٹ کا دورہ، 21 رمضان المبارک کے جلوس روٹ کا معائنہ کیا۔ ڈی سی کی جلوس منتظمین سے ملاقات، انتظامیہ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ پی ایس ایل سیزن 10 قومی ٹیم کے اسسٹنٹ ہیڈ کوچ اظہر محمود نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو الوداع کہہ دیا۔ اظہر محمود نے قومی ٹیم کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ معاہدہ ختم کیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوچنگ کے لیے نیوزی لینڈ کے این بٹلر کی خدمات حاصل کر لیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے بعد آئی سی سی کی ریلیز پلیئرز رینکنگ جاری، ون ڈے میں بلے بازوں کی فہرست میں بھارتی کھلاڑی شبمان گل کا پہلا نمبر برقرار۔ قومی ٹیم کے سٹار بلے باز بابر اعظم دوسری پوزیشن پر قائم، بالرز رینکنگ میں سری لنکا کے مہیش تھیکشیانا کی پہلی پوزیشن قائم۔ کون بنے گا قرت کا سلطان؟ پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز مقابلے، لاہور کے احتشام فرید 25 نمبر لے کر ٹاپ اسکورر رہے، بونیر کے محمد ذکریہ کا 24 نمبر کے ساتھ دوسرا نمبر، لاہور کے محمد شفیق 22 نمبر لے کر آخری نمبر پر رہے۔ طبیعت ناسازی کے باوجود بہتر کارکردگی پر محمد شفیق مقابلے کی دوڑ میں برقرار۔ ناظرین ایمان افروز مقابلے دیکھ سکتے ہیں دوپہر 2 بجے صرف نیو نیوز پر۔
नात का सुल्तान बनने का सफर ऐमान अफरोज और असाब शिकन मुकाबले। मोहम्मद बिलाल अकबर ने हसनैन शौकत को सिर्फ 1 नंबर के फर्क से हरा दिया। मोहम्मद बिलाल अकबर 23 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ऐमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज पर।